معاشی زندگی ہوئے تو اسلام نظر آئے, تیری معاشرتی زندگی ہوئے تو اسلام نظر آئے, تیری سیاسی زندگی ہوئے تو اسلام نظر آئے, تیری ازواجی زندگی ہوئے تو اسلام نظر آئے, تیری خوشی ہوئے تو اسلام نظر آئے, تیری غمی ہوئے تو اسلام نظر آئے. ہر وقت تیرا کردار دسے کافر نہیں محمد دا عاشق جا رہا ہویا. ان جناب تو سمجھا گئی نا اس بات دی ای مفہوم من میں جناب تو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ مزید اس بات کو اسی کھول دیا. اسلام سب تو عصمت والا دین ہے. اور میرے شیخ کریم دا ایک خوبصورت جملہ میں آپ کو سنان لگیا ہوں, اگلا موضوع میرے واسطے آسان ہو جائے گا. فرمایا مولانا دین پہ چلنا آسان ہے. شاید 1.5 سطر بھی نہیں پوری جے تسی قتل نہ کی تھی. مولانا دین پہ چلنا اور عمل کرنا آسان ہے, دین بچانا بڑا مشکل ہے. سویرے 7:30 بجے بول لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر ایک باری سنانا میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں. کیا قربانی ہم نے دین کے لیے دی؟ کچھ نہیں. وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے. ہم سال بعد محفل میلاد کو دین سمجھتے ہیں, ہفتے بعد جمعے کو دین سمجھتے ہیں. بس دل آیا تو مسجد میں آیا دل. ہاں طبیعت کا نام دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شریعت کا نام دین. ابتداء اسلام ہے, پورا ضابطہ حیات زندگی دا اور دین اسلام دی اشاعت واسطے نبی علیہ السلام کوشش فرمائی. پھر ایک وقت تو بھی آیا کہ سرکار دے محبوب چاچے نے آکھیا ابھی چھڑ دے. اشارہ سمجھ جاؤ گے, اشارے تے چلنا مہربانی. سرکار آکھیا چاچا کنڈ دیاں گلاں کردا ہے. ہن میں بھائی مٹھی بولنا تساں اچ بولنا ہے. چاچا کنڈ دیاں گلاں کرنا ہے. ساڈے ایک بازو تے چن دوجے تے سورج وی رکھ دیتا جائے دین نہیں چھڑنا. چلو کوئی مسئلہ نہیں, میں تو ایک حدیث پاک سنا دینا. جس دین واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین واسطے کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں. آج اس امت مسلم دی کتنی قدر ہونی چاہیے. غزہ تو لے کے برما, شام, چچنیاں, کشمیر تے پھر پاکستان, ہر طرف پوری کائنات دا کافر کٹھا ہو گیا. کوئی ایسا کم کرو کہ دینداراں نو دیوار نہ لگایا جائے. پر سوچو جس دین واسطے میرے نبی نو پتھر بجے ہو دین کیویں ختم ہو جائے گا؟ جس دین واسطے صحابہ بدر و احد کہے کیویں ختم ہو جائے گا؟ جس دین واسطے مصطفیٰ دا بچہ مدینے تو مکہ, مکہ تو کربلا, ختم ہونے تو دین نہیں آیا نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ دین ہے. پھر پنجابی دا جملہ تے پائی گوایا جے نا جنوں جنی کو سمجھاوے بول لیا جے آپا کوئی گل آپ دے دین دی پہ کر دیاں. فرمایا وہ دین ہے جدے چنیرا کوئی نہیں. یا میں فارسی بولی ہے یا تو سمجھ نہیں آئی, گلنا تو دو چو ایک کہنے. پھر پیانا اگر مسلمان اس گل نو اسلام دے نا تے تسی نہیں بولنا تے بارڈر پار تک کسے نہیں بولنا نا تسی بولنا ہے. فرمایا یہ اے او دین ہے جدے وچ انیرا کوئی نہیں. دو بندے ستے پہنے چلو انہوں نے بھی میں دعوت دیاں گا, بول پاویں نہ پر اکھاں تے کھول کے بیٹھا. اے او دین ہے جدے وچ انیرا کوئی نہیں. چلو مولوی آسان کر, جدا دن بھی روشن ہے جدی رات بھی روشن ہے, او مصطفیٰ نے ہمیشہ باقی رہنے والا دین دین اسلام ہے. سب سے عصمت والا دین دین اسلام ہے. حضرت مولا کائنات حیدر کرار, شیر خدا, اسد اللہ, حل عطا, داماد مصطفیٰ, صحابہ دے مشیر علی, مصطفیٰ دے ویر علی. حیدر کرار سے کسی بندے نے پوچھا تھا دین کیا ہے؟ باب مدینہ تو العلم ہے, علم و حکمت دا بادشاہ. پیر علی جبھی جواب تانوں 1.5 سطر سنانا پائی تسی سن لینا. فرمایا دین کیا ہے؟ دسو پیرو دین کی ہے؟ فرمایا نیکی کی دعوت دینا, برائی سے رکنا. کوئی تو گل ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے. اور سب تو بڑا تمستا ہے جڑا نیکی دی دعوت دے اسی اونوں دیندار سمجھنے ہاں, تے جڑا برائی تو روکے دہشت گرد انتہا پسند. جو نیکی کی دعوت ہے
نماز کی گل کرو تو کسی نے پھڈا نہیں، روزے کی گل کرو کسی نے پھڈا نہیں، حج کی گل کرو کسی نے پھڈا نہیں، کسی بندے نے گل جدو آ گئی دین تے سرحد تے پرا دین دی، پھر زمانہ کلام کرے گا کہ تسی دہشت گرد ہو۔ سوائے جی میں نماز کا حکم دینا دین ہے، اس طرح ہر کافر ظالم کا مقابلہ کرنا بھی دین ہے۔ اور ہمیشہ اپنی تعارف دین نال کرواؤ۔ اسی مسلمان ہیں، یہ کیڑی گل ہوئی بھی بندہ یہ تعارف سیال کوٹ والے کروایا یا تھوڑی دیر پہلے شروع ہوا جدو بندے آندے سن اسی رانے ہاں، جٹ ہاں، میاں رائیاں سگیاں مہر ہاں۔ یہ تو ایک بھی زمانہ سی نا جدو سلمان فارسی حضور کا صحابی ہے۔ اب تہاڈا میرا تعارف دین دا تعارف نہیں ہے، اسی آپ یہ تشخص اپنے قائم کیتے ہیں۔ اور بھائی میرے حال تک تھوڑی مہربانی ہو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عیسائیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک طویل واقعہ مختصر مگر پیغام افضل سنونے کڈی بھائی جی گل اعلی کیتی، وہ کیا ہے اللہ آپ کو برکت دے۔ لفظ بڑے ایسی ہیں، سلمان فارسی نے کلمہ پڑھا، اسلام دے دامن کر میں چاہے کیویں آئے وہ پوری تفصیل پھر علماء تو سن لینا، میں نتیجے تے کلام کردا وا۔ پھر ایک دن کسے پوچھ لیا سی، سلمان تیرا کی نام ہے؟ تیرے ابے دا کی نام ہے؟ تیرے دادے دا کی نام ہے؟ دوبارہ ایک بار سن لو تا گل قتل نہ کریا۔ سلمان تیرا کی نام ہے؟ تیرے ابے دا کی نام ہے؟ تیرے دادے دا کی نام ہے؟ سلمان فارسی دا تعارف سن کے رات 12:30 بجے پونے 12 بجے بھی جڑا نام بول سکے مسئلہ کوئی نہیں، پر گل سن تو سکتا ہے نا۔ جس ماں پیو عیسائی سے پیچھے تھے، پھر وہ کلمہ پڑھیا تو اسلام دے دامن نے کر میں چاہے، تو پھر کسے پوچھا اسلام تیرا ابا اے سلمان فارسی تیرا باپ کون ہے، دادا کون ہے؟ فرمایا سنو سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ خدا کی قسم لطیف بات ہے، پھر سنانا۔ فرمایا پہلے سارے تعارف ہون کے میرا ابا فلانا آیا اور چھوڑے جدوں تے میں مصطفیٰ کی بارگاہ کرم میں آیا، اب میرا تعارف کیا ہے؟ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ کیوں؟ فرمایا قیامت تک عاشق مصطفیٰ کا تعارف خاندان سے نہیں کروایا جائے گا، مصطفیٰ کے اسلام سے کروایا جائے۔ عظمت والا دین ہے، بڑے آئے دین کا راستہ روک لیں۔ کدھر فرعون؟ دس دیو کتے رہندا تے آپ چلو مل ملے ہونے، کتے نمرود؟ ختم۔ تو دین سلامتی والا دین ہے۔ چلو حضرت پیر جی کی زیارت بھی کریں اور فقیر کا اگلا جملہ بھی سن لیں، کیونکہ میں تو آج درد والی گل پڑھنا کرنی ہے، کیونکہ خود دنوں میں بڑا درد میں تکلیف میں ہوں۔ ابھی بھی ہمیں کو بندہ کوئی سمجھے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں 4 چیزیں بندے کو بڑی محبوب ہیں۔ سب سے محبوب چیز اور قیمتی چیز کا نام ہے عزت۔ یہ نہیں بھائی، چلو شکر ہے شکر ہے۔ سب تو بھائی سمجھ لگی قیمتی تے محبوب آ تانوں بھی تے مینوں بھی تے ہر بندے نوں او دا نام ہے۔ اچھا دوسرے نمبر تے قیمتی شے دا نام ہے جان، تیسرے نمبر تے قیمتی شے دا نام ہے مال، چوتھے نمبر تے قیمتی چیز دا نام ہے وطن۔ انسان وطن قربان کرتا ہے مال بچانے واسطے، ایویں ہی ہوندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے وطن تو مال قیمتی، مال تو جان قیمتی اور جان تو عزت قیمتی۔ میں پھر ایک جملہ بولن لگیا ہے کو تو سمجھدار جڑا میری گل سنے۔ اور بھائی جان وطن تو مجھے تو بھائی کیوں گئے نے پیسے کمانے گئے نا، وطن تو مال قیمتی، مال تو جان قیمتی، جان تو عزت قیمتی۔ واللہ العظیم عزت سے بھی کچھ ہے قیمتی ہے تو اس کا نام مصطفیٰ کا دین ہے۔ نہیں سارے تو یا بولے نہیں یا میں نے چھٹی کر جانی چاہیے۔ پھر آنا اے بندہ وطن قربان کرتا ہے مال حاصل ہو جائے، مال قربان کرتا ہے جان سلامت رہے، جان سلامت کر دیتا قربان کر دیتا ہے میری عزت سلامت رہے۔ سال صحابہ نے عزت قربان کی تھی دین رہ جائے، مال قربان کیتا دین رہ جائے، وطن قربان کیتا دین رہ جائے، اور سب کچھ کٹایا کہ نبی کا شہزادہ اس سے بڑا خاندان کو نہیں ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹوٹا حسین ابن علی ہے۔ مدینہ چھڈیا پھر مکہ چھڈیا پھر کربلا پہنچے، پھر پانی بند ہویا، پھر قاسم دا بیٹا علی اکبر دا بیٹا، سب کچھ کٹا کے کیا ساڈی خیر ہے دین رہ جائے۔ میں تہاڈا پراؤنا پھر میرے حال سنو۔ وطن سے مال، مال سے جان، جان سے نہیں تو بجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ وطن بندہ قربان کرتا ہے پیسے لبن گے، پیسے بندہ دے دینا ہے جان بچ جائے، پھر ایک وقت آتا ہے جان بندہ دے دینا ہے عزت بچ جائے، جان دے دینا عزت بچ جائے، جان دے دینا عزت بچ جائے۔ یہ مطلب ہے ہر جان دینے والا ذلیل ہو کے نہیں مرتا۔ یاد رکھنا ہے جان دی پر عزت بچ گئی۔ ہمیں مولوی کی ہوا میں کبھی کیا نہیں، کل 31 یعنی یکم ہو گیا علم الدین تھا، جان دی پر عزت بچائی۔ پھر بتایا جناب قاضی ملت اسلامیہ ممتاز حسین قادری کا سگرے نے جان دی عزت بچائی، کیا فرمایا ذہن میں رکھنا سب کچھ دے دیا گے دین رہ جائے۔ تو
ਭਾਈ ਆਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। شرادہ ہوا ملت مرحوم کا اب تر اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ ہے جو مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ سنا ہے اج ساڈے منڈے پینٹاں پا کے اندر جی ترقی ہو گئی تے کڑیاں سر تے دوپٹہ لا کے اندیاں نے ترقی ہو گئی تے پیو بھی آندا خیر بڑا آئی فون موبائل لے دیو، خیر جو مرضی کرے، آزادی رائے وے تے آزادی خیال ہے تے جو مرضی کرے۔ میں کہو کیڑا تو علم حاصل کیتا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، جو حق کے لیے نہ اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، چلا شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جو کوئی گل باقی رہے گا لاج میں رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن۔ پر رسول اللہ کا دین حسن، پر رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتا رہ جائے۔ سارے بولو پر رسول اللہ کا دین حسن، مال عزت آبرو پیشاں فاسٹ تھوڑی دونوں دی مہربانی فاسٹ۔ اگر مسلمان ہو تو پھر دین سے بات شروع کرو بھائی، کیا تہذیب ہے، کیا شعور ہے، کیا یہ کیڑی گلاں ہیں جی، ثقافت ہے ساڈی جی، بس مڑ باہروں ہو آئے ہیں۔ میں کہ کیڑی گل ہے؟ آپ سیالکوٹ کے رہنے والے اور آپ زیادہ جانتے ہو مغرب کی دنیا کے خیال جذبات۔ باپ تو نہیں رو سکتا بیٹی تو چادر کیوں نہیں لئی؟ تے تواڈے پنڈ دا بابا آ جائے تے دھی چک کے سر تے چادر لے لیندی، یہ سر تے چادر تے جڑی دھی دے سر تے آئی، یہ چادر کیوں آئی؟ دین ہے۔
کی جرت نہیں ہے مغرب میں کہ بہن کو کہہ سکے کہاں جا رہی ہو. اور آج سیالکوٹ کے کسی گاؤں میں بھائی آئے تو بہن کی گردن ادب سے نظریں جھک جائے. یہ حیا کیوں آیا؟ جب دین آیا. او فاروق اعظم پاک نو بھی جان دے ہو کو دو چار بندے اور ٹر گئے بندے بھائی ہیں. حضرت میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے پر گل بہت ساڑے مولویاں پیران تو اگلی کر کے سنا دیندے سن. آندے سن پترے کسی نے آکھیا نا جیدہ کھائیے او دا گائیے. زندگی چ ہر دکھ برداشت کر لینا مصطفیٰ دے دین نال دو نمبری نہ کرنا. کس وجہ حضرت فاروق اعظم ہیں موزے اتارے ہیں کندھے پہ رکھے ہیں. دیکھنے والے نے کہا مسلمانوں کا امیر المومنین ہے تے موزے موڈے تے رکھے نے. ایک دوسری بات مسجد اقصی یوراشلم بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے ایک غلام ساتھ لیا ایک سواری لی. بڑی مہربانی. پیسے ہیں تو اتلی تقریر ہے دھیان نہ چھوڑنا. ایک غلام ساتھ لیا ایک سواری لی. فاروق اعظم نے فرمایا 1 گھنٹہ تو سواری کرے گا امیر المومنین تیری سواری کی مہار پکڑے گا. اگلا گھنٹہ امیر المومنین بیٹھے گا تو سواری کی مہار تو پکڑے گا. کمٹمنٹ اوکے. جب قریب پہنچے تو اوپر بیٹھنے کی باری غلام کی آ گئی اور مہار پکڑنے کی باری امیر المومنین کی آ گئی. فقیر نے مہربانی کرو جتنے پچھلا گھنٹہ لنگ گیا یہ بھی لنگ جائے گا تسی اتنے ہی بہت خیر ہے میں اگے چلنا وا آہستہ میں بولنا ہے تسی سن لینا ہے اچھی تو اگلا جملے تیرا. فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں اسی دین کتوں سکھے. اسی غلاماں دا حق نہیں کھاندے اسی غلاماں دا حق نہیں کھاندے اسی غلاماں دا حق نہیں کھاندے اسی غلاماں دا حق نہیں کھاندے. ہے کو 2-3 بندے من چاہیے نے جڑے میرے طبیعت دے ہون جڑا غلاماں دا حق نہ کھاوے بطول دے پتراں دا حق کیویں کھا لے گا. چنڈی گڑھ اور پھر کریں گے. آج تو تقریر ڈائریکٹ اپنے روٹ پہ رہتے ہیں. بڑے یہودی عیسائی آئے دیکھے تے صحیح وہ 36 ٹانکے جی دے کپڑے نو لگے نے تے ایڈی بادشاہی ہے تے نعرے جی دے بڑے وجدے پے نے تے لوکی گلاں بڑیاں کردے نے. وہ مسلماناں دا امیر المومنین ویکھ تے لئیے بھی کیڑ شاہی پروٹوکول وچ آوندا پیا. جاگدے ہر بندے نو میرا سلام ہے. خشک بندے سے میں بات نہیں کرتا. جب حضرت عمر بن خطاب آئے تو مہار کو پکڑا تھا غلام سواری دے اوتے بیٹھا سی تڑپ کے آندے نے آ تہاڈا امیر المومنین اے دے نالوں تے چنگا او ہے جنے مہار پکڑی ہے. عبیدہ بن جراح ہاتھ نپ کے آکھیا چپ ہوئے او نہیں آ ساڈا. ہوں پوری گل تو میں سناونی نہیں سی یہ سنائی کسی مقصد واسطے. میں اپنے عنوان تے رہن والا بندہ چیا نہ کرنا. انہاں کہا جناب یہ کیوں کیتا جے بادشاہ آدمی ہو کوئی جاؤ جلال ہوئے کوئی پتہ لگے کوئی نوے کپڑے کوئی باپ وہ جملے میں کدے زبان تے نہ لیاواں جے تن سمجھانا مقصد نہ ہوئے. فاروق اعظم کس طرح حضور کے دین کی بات کی. فرمایا وہ کن دیاں گلاں کرنا ہے. ہم ذلیل قوم تھے. ایک منٹ یہ گل کون کر رہا ہے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب. عجز و انکساری کیا ہے اور دین سے وفا کیا ہے. فرمایا تو گلاں کرنا کپڑے وڈے تے سواریاں بہتیاں تے پروٹوکول تے وڈیاں گلاں. سن ہم ذلیل قوم تھے فاذن اللہ بالاسلام سانو عزت تے دین مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ہے نا گلاں. فرمایا ذہن میں رکھنا ہماری عزت کا سبب ہمارا لباس نہیں ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا دین اسلام ہے. یہ قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے. حضرت ابو دردہ سن جنوں ملتے سن مسکراندے سن مسکرا کے ملتے سن. ایک دن آپ دا ایک رشتہ دار نیڑے آ کے آندا ابو دردہ کیڑیاں کام کردے ہو جنوں ویندے ہو ہستے بھی ہو ہسیا تو نہ کرو بندے تانوں کملاندے نے. او وے سونا جواب ہے
ਸੁਣ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ साढ़े फिर हजरत अबू दरदा का जुमला और कम से कम आपकी मस्जिद की तरफ दीवार गवाह हो जाए फरमाया क्या कहता है उसने कहा जनाब जमाना दीवाना कहेगा पागल कहेगा लोग आपको अहमक कहेंगे आप जब भी किससे मिलते हैं पहले मुस्कुराते हैं मुस्कुरा के मिलते हैं फरमाया चुप है 1000 मर्तबा जमाना मुझे अहमक कहे मैं अहमक सुनना तो पसंद कर सकता हो मुस्तफा की सुन्नत का कत्ल करना पसंद नहीं कर सकता हस के मिलना तो सजणा दी सुन्नत है ते सानू कुछ हर वारी कमला के गल तो सजणा दी हुई ना चलो जे जागते ही हजरत हुज़ैफा बिन यमान गवर्नर बने असी दीन ते अमल की करना है भाई अस तो दीनदारां दे भी दुश्मन हां जिन्हें टोपी लई होवे असीं ने मौलवी आ छड्डो भला है हम तो जिथे बैठे हैं जिन्होंने बहुता इंग्लिश आ जाए ना घूमने वाली कुर्सी ते बह जाए वो बंदे ने बहुत पढ़िया लिखा है तो मैं मैं क्या वो पुत्र इनू इंग्लिश आउंदी ते पढ़िया लिखा है जिहदे सीने च पूरा कुरान आ ये ज़हनियत भी मगरब ने पैदा की है वो डायरेक्ट दीन पे हमला तो नहीं कर सकते उन्होंने कहा चलो इन्होंने इंज करो दीनदारों के दुश्मन बना दो चौक बाजार गली मोहल्लों में काश घर में बैठ के एक बाप कभी अपनी औलाद के सामने उलमा दुश्मनी का इजहार न करता आज हर घर में हाफिज कुरान होता आलिम दीन होता आज बंदे ने असी फिर पुत्र नु मौलवी बनाया ते खाएगा कि तू मैं कहा पुत्र सोच ज़हन में रख कितने बख्ता वाला घर है जिस घर च मुस्तफा दे दीन दा एक सिपाही ते नौकर हुज़ैफा गवर्नर बने हाथ से लुकमा गिर गया बड़े लोग बैठे जे मेरे हथों डिग भी पैंदा ते रोटी होर भी पई सी इस तो सौखी